بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے ایس انصاری. ڈاکٹر خالد بلوچ صاحب کا بیان سنیے، پھر میں کوئی تبصرہ دیتا ہوں. حضرت داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان، جس کو طاقت ملی، حکومت ملی، وہ لوہار تھے. ان کا پیشہ لوہار کا تھا اور نرم کر دیتے تھے لوہا اپنے ہاتھ میں. تو تبھی زبور میں، جب وہ زبور آپ کو پتا ہوگا کہ نظموں کی کتاب ہے، نظموں کی الہامی کتاب ہے، شاعری ہے اللہ کی. تو جب زبور پڑھتے تھے لوگوں کے دل نرم ہوتے تھے. تو وہ کون تھا؟ لوہار. اور اس کی امت کون ہے؟ یہودی. اب دوسرے ہمارے مطلب کے ماننے والے، دوسرے ہمارے جو بڑی ہے امت، یہ بڑے غور سے سننا ہے ہم سب نے، وہ کون ہے؟ عیسائی. تو حضرت عیسیٰ اپنے لوکا میں جو ان کی مقدس جو اناجیل ہے، 4 اناجیل، اس میں ایک کتاب میں لکھتے ہیں میں چراوا ہوں، چرواہا، شیپرڈ، بکریاں چرانے والا. وہ اپنا یہ ٹائٹل بتاتے ہیں. تو یہودی کی امت، مطلب لوہار کی امت، چراوے کی امت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ بخاری کی دوسری یا شاید تیسری جلد میں فرماتے ہیں کہ مجھے استاد بنایا، معلم. مطلب ان کا کام ٹیچنگ تھا، ٹیچنگ کرتے تھے، ان کا کام ٹیچنگ تھا. تو سوال یہ بنتا ہے سینیٹر صاحب کہ چراوے کی امت یہودی کہاں ہیں اور لوہار کی امت جو اپنا کہاں پہنچ گئی، جو عیسائی ہیں؟ اور جو معلم کی امت ہے، جو علم دینے والا ہے، وہ دنیا میں سب سے بڑی، آپ کو پتا ہے کتنی پڑھی لکھی. تو یہ معلم کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی؟ اور بس آخری دوسرا سوال جو آپ کہیں کر دیجئے گا اگر جواب مل جائے. صادق اور امین، یہ 2 ناموں سے کافر بھی جانتے تھے، عزت کرتے تھے. مسلمان تو کرتے ہی ہیں اب آقا علیہ السلام کی. صرف یہ پوچھنا ہے کہ سچے کی امت اتنی جھوٹی کیوں ہے اور امین کی امت اتنی چور کیوں ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جس فلور پر کھڑے ہو کر ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ کوئی علمی فلور تو نہیں، لہذا کوئی شکوہ کرنا بھی بیکار ہے. انبیاء علیہ السلام میں بلا وجہ تفریق کی گئی ہے. سارے ہی انبیاء صادق اور امین تھے. اور اسحاق علیہ السلام کو خود قرآن کریم نے علیم قرار دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا انا نبشرک بغلام علیم، 15/55. ہم تمہیں ایک علیم، بہت علم رکھنے والے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. علیم مبالغہ کا صیغہ ہے، بے انتہا علم رکھنے والا. اور صدیق کا خطاب خود اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، 19/41. اور ادریس علیہ السلام کو دیا 19/56. ہمارے نزدیک تمام ہی انبیاء صدیق اور امین تھے. اور پیشے کے اعتبار سے ان کی کوئی کسی عظمت کو نہیں ماپا جائے گا. پیشے سے کیا لینا دینا؟ اکثر انبیاء محض چرواہے تھے، چرواہے. دوسری بات یہ کہ امت بھی کوئی شے نہیں. جو آپ نے کہا کہ آخری نبی کی امت محمد علیہ السلام کی امت بھی کوئی شے نہیں. کسی نبی یا رسول کی کوئی امت قرآن سے ثابت نہیں ہے، ڈھونگ رچایا گیا ہے یہ. اور ان سے تو کوئی شکوہ بنتا ہی نہیں ہے ہمارا. جہاں تک ان کے بنیادی سوال کی بات ہے، سوال کو مزید نکھار کر میں آگے لے کر چلتا ہوں. بہترین سوال ہے یہ. اس سوال کو مزید آگے لے کر میں چلتا ہوں اور پھر اس کا جواب دوں گا. سارے جہاں میں دیگر تمام اقوام میں سب سے زیادہ مسلم قوم ہی کا کردار کیوں خراب؟ یعنی نسبتاً مسلم قوم ہی کا کردار کیوں خراب؟ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر پاکستانی قوم کا باقی مسلم قوموں میں پاکستانی قوم ہی کا سب سے بڑھ کر کیوں خراب؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب موجود ہے. وہ یہ کہ چوری ڈکیتی وہیں پڑتی ہے جہاں مال ہو. بڑا ریزنیبل جواب ہے کہ چوری ڈکیتی وہیں پڑتی ہے جہاں مال ہو. اسلام واحد وہ دین ہے جو دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن ہے، اور خصوصی طور پر آخرت کی کامیابی. قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، 3/85. اور جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوا، کوئی اور دین لے کر آیا، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت کا خسارہ پانے والوں میں ہی سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں.
اور انسان کی فلاح، اس کی وکٹری ہے ہی دراصل آخرت کی فلاح. اصل فلاح ہے ہی آخرت کی فلاح، اور آخرت کی فلاح بیس کرتی ہے ایمان اور عمل صالح پر. ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو. دیکھیں شروع میں قرآن نے کہہ دیا آمنوا وعملوا الصالحات 2/25. قرآن نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ 2 شرطیں ہیں آخرت میں فلاح پانے کی، جنت کی کامیابی کی، کہ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. انسان کا کھلا دشمن اور حریف، اس کا اپوننٹ شیطان ہے، اور اس نے چیلنج دے رکھا ہے کہ میں انسان کی جڑ بنیاد اکھاڑ کر پھینک دوں گا، مجھ سے کوئی نہیں بچے گا. انسان کی جڑ بنیاد اکھاڑ کر پھینک دوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا 17/26 کہ میں اس کی نسل برباد کر دوں گا، مجھ سے کوئی نہ بچے گا سوائے چند لوگوں کے، الا قلیلا. اور فلاح حاصل کرنے کے یہی 2 ذرائع ہیں، ایمان اور عمل صالح، اور یہ مشروط ہیں دین اسلام سے. اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چلتے ہوئے یہاں کی کامیابی تو مل سکتی ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہے. آپ نے سنا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار رہا تو آخرت کی ناکامی ہے اس کی پکی. یہاں کی کامیابی یہ کوئی کامیابی نہیں، یہاں کی کامیابی مل سکتی ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں. لہذا اس شیطان نے اس قوم کو برباد کیا. کس قوم کو؟ اسی قوم کو جہاں خطرہ تھا. قوم کو برباد کیا جہاں سے اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ آخرت میں کامیاب نہ ہو جائے. اور پھر اس کا کردار اتنا بگاڑ دیا، کردار بھی بگاڑ دیا، ایمان بھی بگاڑ دیا. اور کردار کے بگڑنے سے دنیا بھی بگڑ جاتی ہے، کردار کے بگڑنے سے دنیا بھی بگڑ جاتی ہے. مسلم قوم لاکھ پر بد کردار صحیح، لیکن ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب اس چنگاری کو ہوا نہ لگ جائے، ہوا لگ جائے اور یہ شعلہ بن کر بھڑک اٹھے. لہذا سب سے زیادہ انجینئرنگ مسلم قوم کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور پارٹیکولرلی پاکستان میں. اب اس سے آگے بڑھیے، یعنی پوری دنیا کے خطے پر اگر کوئی اسلام کے نام پر اسٹیٹ قائم ہوئی ہے تو وہ پاکستان ہے. دنیا میں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر 2 ہی اسٹیٹس قائم ہوئی ہیں، اسرائیل اور پاکستان. اور قرآن نے بھی مومنین کو عالمی اسٹیٹ قائم کرنے کا عندیہ دے رکھا ہے، اور یہود کا بھی یہی ایجنڈا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جیوش سپر اسٹیٹ قائم کرنے کا دیکھیں پروٹوکول نمبر 9 اٹھا کر. یہ سپر اسٹیٹ ورلڈلی گورنمنٹ ہوگی، عالمی گورنمنٹ، اور اس کام کے لیے پوری طاقت استعمال کر رہا ہے یہود پاکستان کو کمزور کرنے کی. کیونکہ خطرہ یہیں سے ہے، تمام پاکستانیوں سے نہیں. ان میں سے کہیں وہ بنیاد پرست لوگ اٹھنا کھڑے ہوں، فنڈامنٹلسٹ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، پورے اسلام سے نہیں. خطرہ ان کو انہی لوگوں سے ہے، پورے اسلام سے نہیں. خطرہ ان لوگوں سے ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی جڑ تو وہ پہلے ہی کاٹ چکے ہیں. جہاں تک عام مسلمان کی بات ہے، وہ تو پہلے ہی پتہ صاف کر چکے ہیں 1200 سال پہلے. یہ اس اسلام پر ہے ہی نہیں. لیکن خطرہ تو پھر بھی باقی ہے، چونکہ قرآن موجود ہے نا. باقی اسلام تو بگاڑ چکے ہیں 1200 سال پہلے ہی. یہ فنڈامنٹلسٹ جو ہیں کب جو ہیں دوسروں کو اصل چہرہ دکھا دیں اسلام کا، اور کب یہ سویا ہوا شیر جھرجھری لے کر دوبارہ جاگ نہ جائے. یہ ہے خطرہ. یہ ساری قوم کتنی کمزور صحیح، اسلام سے جڑی ہونے کی وجہ سے ہر وقت خطرہ بنی ہوئی ہے. اقبال کے الفاظ میں ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں پوری اس سوئے ہوئے شیر کو جگانے کی کہ دیکھو بھائی یہ اسلام نہیں، یہ قرآن کا اسلام ہے، اور تمہیں یہ گائیڈ لائن دے رہا ہے وہ کہ تم نے ورلڈ گورنمنٹ قائم کرنی ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو جگانے کی. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، برابر کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کے اپنے پیمانے ہیں. چند سالوں سے قرآن کو سبوتاژ کرنے کے جو بڑی شد و مت سے مہم جاری ہے، عام آدمی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا. ہمارا روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ بہتر کرے گا. قوم اگر جاگ گئی تو پھر اہل یہود کچھ نہیں کر سکیں گے. والسلام.